آج کل یوٹیوب پر لوگ روپیہ کما رہے ہیں. میں نے چینل چالو کی یوٹیوب پر اور اس میں دینی ویڈیوز ڈالے, نعت شریف ہے, پروگرامات ہے, سوال جواب کے محفل. اب اس پہ یوٹیوب والے آفر کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ویڈیو میں ایڈورٹائز ڈالیں گے. اچھا, وہ 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ کی ہوتی ہے اور ہم اجازت دے تو اس کا روپیہ بھی دیتے ہیں یوٹیوب والے. اب اس میں میوزک بھی ہوتی ہے, اس ایڈورٹائز میں نامحرم عورتیں بھی ہوتی ہے, بلکہ بعض اوقات تو فحاشیات بھی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے کیا ہم ان کو اجازت دے سکتے ہیں یا اس کا روپیہ کما سکتے ہیں؟ اشتہار ایڈورٹائز جائز, اشتہار جائز اور ناجائز اشتہار ناجائز. اور جائز اشتہار کی اجرت یا کمیشن لینا جائز اور ناجائز اشتہار کی اجرت یا کمیشن لینا ناجائز. یہ اس کا اصول ہے, اور کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. یہ بالکل واضح ہے. حرام روزی کی نحوست بہت ہے. حدیث پاک میں جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا 40 دن تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی, 40 روز تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اور ہر وہ گوشت جو حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے. اور بے شک ایک لقمے سے بھی گوشت اگتا ہے. مکاشفت القلوب میں ہے, آدمی کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا. اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یا اللہ ہمیں صرف اور صرف حلال روزی نصیب فرما بقدر کفایت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ارے ہماری اصلاح کرنے کے لیے الحمدللہ بڑے بڑے علماء اکرام جمع ہیں جن کو دنیا چھونے کے لیے ترستی ہے. ان سے کانٹیکٹ ہے الحمدللہ تمہارے بھائی کا. میں آپ کو چیلنج اور ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, صبح قیامت تلک پورے ہندوستان میں ایک عالم اپنے دفاع میں اپنے ڈیفینس میں آپ نہیں لا سکتے کہ جو آپ کا اس بات کی تائید کر دے جو آپ نے حرام کو حلال کہا. ایک عالم نہیں لا سکتے. میرے اس یوٹیوب چینل سے نا بڑے بڑے عالم جڑے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مفتیان اکرام جڑے ہوئے ہیں. الحمدللہ مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں, مدرسے بن رہے ہیں, ہم جگہ خرید رہے ہیں مدرسوں کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرام کمائی کے لیے ایک قاعدہ یہ ہے کہ ما حصل بی سبب خبیث فالسبیل ردہ, کہ جو غیر شرعی ذریعے سے حاصل ہو اس کو واپس کیے بغیر چارہ نہیں. لہٰذا جتنی بھی حرام رقم کسی کے پاس آتی ہے اس کو یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ کسی فقیر کو صدقہ کرے. یہاں تک کہ اگر اس نے اس کا کپڑا خرید لیا تو اس کپڑے کو بھی دے دینا, فقیر کو صدقہ کر دینا واجب ہوتا ہے. اگر اس نے اپنے لیے کوئی ایسی چیز خرید لی جو اوڑھتا پہنتا استعمال کرتا ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ دے دینا چاہیے. یہ رقم اس کے حق میں بالکل بھی جائز نہیں, اس سے خریدا گیا سامان اس کے حق میں بالکل بھی جائز نہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں حرام رقم کے تعلق سے ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ حرام رقم کا استعمال اصلاً تو جائز نہیں, نیک کام ہو چاہے دنیا کے کام ہو, اس کے سوا کہ اس کو فقیر کو صدقہ کر دینا چاہیے. اور اس میں ثواب کی نیت کرنا یعنی صدقہ کرتے وقت یہ سوچنا کہ مجھے ثواب ملے گا, یہ اصلاً حرام ہے. ہم لوگ جو بھی اسٹیپ لیتے ہیں تو علماء اکرام سے مشورہ کرتے ہیں. آپ کے پاس علماء کی ٹیم ہے تو وہ علماء کی ٹیم کو پردے کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان فرنٹ ہونا چاہیے. علماء کی ٹیم بیان کرے گی کہ یوٹیوب مطلقاً جائز ہے, اس کی انکم یہ نہیں, نہ کہ کوئی یوٹیوبر یا بلاگر جو ہے نا اس کو بیان کرنے لگے کہ جائز ہے یا ناجائز. یہ کہ بہت سارے ایڈمن کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے سبسکرائبروں سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں جو یوٹیوب کی انکم آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو آدھا پیسہ مسجد میں دیتے ہیں آدھا استعمال کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو لمحہ فکر بہت زیادہ ہے کہ میرے بھائی ایک مرتبہ کسی مفتی سے جا کے عالم سے جا کے اگر اپنی آخرت کی فکر ہو تو یہ چیز معلوم کریں کہ حرام کی رقم اگر مسجد میں صدقہ دیں گے تو وہ کیا ہوگا. اسی لیے فتاوی عالمگیری کے اندر بھی یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ حرام کی رقم کو صدقہ کرنا اور اس پہ ثواب کی نیت کرنا یہ کفر ہے. لہٰذا اس میں ایمان کا بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ایک تو رقم بھی حرام اور دوسری مسجد میں ثواب کی نیت سے دے کر آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ اس پہ ثواب ملے گا یا آپ کا گناہ اتر جائے گا. ایسا نہیں ہوتا. جو رقم حرام ہے اس کو واپس ہی کرنا ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا, ورنہ بروز قیامت حساب اس کا آپ کو دینا ہی پڑے گا. سارے ایڈمن جو اس چیز کا لوگوں کے آگے یہ آ کے کہتے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا کسی نیک کام میں صرف کرتے ہیں. مثلاً یہ کہ بہت سارے کو دیکھا بھی گیا کہ کہیں پہ مزار پہ لنگر کر دیا یا کہیں کوئی اہتمام کر دیا, روزہ کھلوا دیا اور کسی کی شادی کروا دی, جائز کام کروا دیا,
دیا, فقیروں کو دے دیا, لوگوں کے اندر بانٹ دیا, مسجدوں میں دے دیا, مدرسوں میں دے دیا, تو ان کے یہ دے دینے سے شریعت بدل نہیں جائے گی؟ ورنہ ہوگا کیا, کل کو بہت سارے ایسے لوگ کتنے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو ATM چرا کے لائیں گے, آدھا پیسہ مسجد میں دیں گے, تو کیا ATM چرا کے لانے سے وہ حرام کی رقم آدھی مسجد میں دینے سے خود کے لیے جائز ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ کیا کریں گے کہ گھر کے اندر اپنے والد کی جیب میں سے 500 روپے نکالیں گے, 200 روپے رکھیں گے, 300 مسجد میں دے دیں گے. تو کیا اس طریقے سے چوری کر کے کمائی گئی حرام رقم یہ کھانا جائز ہو جائے گی؟